هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. مدرسہ میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے ذمہ داران بالخصوص ناظم بزرگ اور اس مدرسے کے معزز اساتذہ کرام بالخصوص جماعت کے معروف اور سلفیت کے علمبردار مستند معتبر اور صفی اول کے عالم دین فضیلۃ الشیخ رضا عبد الکریم مدنی حفظہ اللہ اور عزیز طلباء اور دیگر مدرسے کے منتسبین، آج یہاں اپنے فاضل عزیزوں کے ساتھ یعنی شیخ عبد الحکیم عبد المعبود مدنی اور شیخ عنایت اللہ مدنی کے ساتھ یہاں آنے کی سعادت حاصل ہوئی. دسیوں بار دہلی آنا ہوا، لیکن آج یہ پہلا موقع ہے جب اپنی اس تاریخی اور یادگار ادارے کو دیکھنا نصیب ہوا. اس پر میں خصوصیت کے ساتھ اپنے محترم شیخ رضا اللہ صاحب اور ان کے اساتذہ اور ادارے کے ذمہ داروں کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ایسی ترتیب کی کہ ہم لوگوں کا یہاں تک آنا آسان ہوا. اللہ جزائے خیر دے آپ سب کو اور ہم سب کی اس عظیم اپنی تاریخی مسلکی اور سلفی نسبت کی اس عظیم ادارے کے ساتھ اپنے تعلقات اور احساس کو مزید مستحکم کرنے کے اللہ تعالیٰ توفیق دے. آمین. اس مناسبت پر کوئی بات آپ سے میں کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں، نہ پہلے سے ذہنی طور پر میں تیار تھا، لیکن آپ کے ساتھ بیٹھنے کے بعد جو چند 2-4 منٹ باتیں کرنی ہیں، ان میں پہلی بات تو یہ ہے کہ میاں صاحب کے نام سے جو ہم اس ادارے سے جڑے ہیں، آپ جڑے ہیں، اس نسبت کو اور اس نسبت کی بنیاد پر اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنا یہ بہت اہم ہے، کیونکہ ہماری نسبت جہاں سے بھی ہوتی ہے اور وہ عظیم ہوتی ہے تو اس عظیم نسبت کی بقا اور اس کی ترقی اور اس کو بلندیوں پر لے جانا یہ ہماری ایک اصولی دینی اور ایک طرح سے سماجی ذمہ داری ہوتی ہے. میں اس کے سوا تو اور کچھ نہیں کہہ سکتا کہ جو عظیم نسبت اس ادارے کی ہے تاریخ کے ساتھ، دعوت کے ساتھ، سلفیت کے ساتھ، اسے آپ کے بیچ میں بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کی جو عظمت ہے اس عظمت رفتہ کے کہیں ہمیں سوچنا اور ہمیں کوشش کرنا یہ ہماری ایک بنیادی ذمہ داری ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے. ناظم محترم کے جذبات اور ان کی کوششیں، ان کی فکر مندی اپنے شیخ رضا اللہ حفظہ اللہ کے زبانی سننے کے بعد یہ احساس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس ادارے کے ساتھ آج بھی ایک ایسی شخصیت کو جوڑ کے رکھا ہے کہ وہ اس ادارے کو اپنے پروگرام اور اپنے عزائم کے ساتھ اپنے آخری عمر کے اس مطلب مرحلے میں بھی بڑا بلند حوصلہ رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی جذبات اور ان کی خواہشات کو اللہ تعالیٰ پورا کرے. اور ہمارے شیخ رضا اللہ صاحب جو جماعت کے لیے ایک بہت بڑا سرمایہ ہیں، اور جس طرح
میاں صاحب کی ایک تاریخ ہے، اور تاریخ کی اصل بنیاد یہ ہے کہ انہوں نے بر صغیر ہی میں نہیں، دنیا کے بہت سارے خطوں میں اہل حدیثیت کی بہت گہری بنیاد ڈالی ہے۔ ہمارے شیخ کا بھی میدان الحمدللہ سلفیت کا فروغ اور اس کی علمبرداری کے ساتھ آپ کی کوششیں لگی ہوئی ہیں۔ اس لیے آپ کا اس ادارے کے ساتھ وابستہ رہنا اور وابستگی کے ساتھ مسلک اور مشن اور سلفیت کے علم کو بلند رکھنا، یہ ایک طرح سے ایک بنیاد ہے اللہ کے فضل و توفیق سے کہ وہ مشن اور بھی بہتر ڈھنگ سے جاری رہے، اور اس یادگار کو جس کو ہم عظمت رفتہ کہتے ہیں، اس کو واپس لانے کی ایک کوشش اور بھی بہتر ڈھنگ سے ہو سکتی ہے۔ شیخ کی قیادت میں، آپ کے ماتحتی میں، اساتذہ کرام کے ٹیم ورک کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ سب کو توفیق دے، ہم سب کو توفیق دے کہ اس ادارے کو اس کے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے ہم کچھ کر سکیں اور مفید کر سکیں، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ کوششیں قبول ہو سکیں۔ ہم سب کو اس کی فکر دے اللہ تعالیٰ۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ مشن جو ہے، یہ ایک مشن ہے جہاد کا، یہ جہاد کا مشن ہے۔ اگر ہم طلبہ یہ سمجھیں کہ یہ جہاد کا مشن ہے، قرآن کے ساتھ جہاد، علم کے ساتھ جہاد، دلائل کے ساتھ جہاد، اسلام کی کلمے کی سربلندی کا، اس کی بنیادوں کے ساتھ جہاد، یہ جب ہم اس تصور کے ساتھ کام کریں گے تو ہم سمجھیں گے کہ ہم اللہ کی راہ کے سپاہی ہیں، ہم اللہ کی راہ کے سپاہی ہیں، اور سپاہیانہ زندگی یہ بہت قیمتی ہوتی ہے اور بہت عظیم ہوتی ہے۔ اس لیے جتنے لوگ بھی وابستہ ہیں اس مشن کے ساتھ، گویا کہ وہ ایک جہاد کے مشن کے ساتھ وابستہ ہیں، اور علمی جہاد آپ جانتے ہیں، علمی جہاد ہتھیار بند جہاد سے بڑا ہوتا ہے، اس کا درجہ اس سے بلند ہے۔ اس لیے یہ سمجھ کر کے ہم سب کو کام کرنا ضروری ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں، جہاد کی راہ میں لگے ہیں، اور جہاد یہ بہت مقدس مشن ہے، اور آپ جانتے ہیں ہتھیار بند جہاد بھی علم اور دلیل کے بغیر لڑا نہیں جا سکتا۔ اس لیے اصل جہاد علم کا جہاد ہے، تعلیم و تعلم کا جہاد ہے۔ اس تصور کے ساتھ ہم سب کو کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اپنی نیتوں میں اخلاص پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اللہ سے توفیق مانگنے کی ضرورت ہے۔ ہم اپنے لیے، آپ سب کے لیے، اور اسی طرح اپنے عزیز طلبہ کے لیے یہ دعا کرتے ہیں، اور آپ سب کو اپنے ساتھ آپ سب کو بھی نصیحت کرتے ہیں۔ جیسے اپنے کو تقویٰ کی نصیحت کا محتاج میں زیادہ سمجھتا ہوں، اور آپ سب کو نصیحت کرتا ہوں اللہ سے، اللہ کے تقویٰ کی، اس سے ڈرنے کی، کہ ہم سب جب اس راہ میں ہیں تو ہم زیادہ سے زیادہ خیر سے جڑے رہیں، معصیتوں سے بچنے کی کوشش کریں، کیونکہ کوئی بھی مشن، وہ بھی جہاد کا مشن، معصیتوں کے ساتھ، گناہوں کے ساتھ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ہمارے اسلاف کا یہ طریقہ تھا کہ وہ کہتے تھے کہ محاذ جنگ پر، جہاد کی راہ پر، ہم جہاد کی راہ میں ہم غلبہ اور سربلندی اور فتح اس وقت تک حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ ہم اللہ سے تقویٰ کی زندگی نہیں جیتے رہیں گے۔ تقویٰ کی زندگی ہی سے ہمیں سربلندی اور فتح حاصل ہوگی۔ اگر تقویٰ ہمارے ہاتھوں سے چھوٹ گیا تو ہم ساری تدبیریں، سارے سورسز استعمال کریں تو کہیں بھی ہمیں کامیابی نہیں ہوگی، کہیں ہمیں کامیابی حاصل نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تقویٰ کی زندگی جینے کی توفیق دے، سنت کی زندگی جینے کی توفیق دے۔ جیسے ہمارے سلف دعا کرتے تھے، دعاؤں کی درخواست کرتے تھے کہ ہمیں سنت پر جمے رہنے کی دعا کرو، ایسے اللہ تعالیٰ ہم سب کو سنتوں کی فکر مندی دے۔ ایک ایک سنتوں سے سنت کے مشن کو بلند رکھنے کا اللہ تعالیٰ ہمیں گہرا احساس دے۔ ایک ایک سنتوں کی ہم فکر کریں اور دیکھیں کہ صبح و شام میں کون سی سنت ہے جو ہم اہل سنت، اور اہل سنت میں خاص طور پر جب ہم اہل الحدیث ہیں، جو اصل اہل سنت ہیں، تو ہمارا امتیاز یہ ہونا چاہیے، ہم اہل علم کا، ہمارے عزیز طلبہ کا، کہ کوئی سنت ہمارے ہاتھوں سے چھوٹے نہ، پوری کوشش کریں۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم، اور جتنے بھی ادارے سے جڑے ہوئے لوگ ہیں وہ اپنی اس عظیم شخصیت کو یاد کریں جو پوری زندگی سنت کا عالم بلند کیے ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ انہیں اعلیٰ علیین میں جگہ دے، جنت الفردوس میں جگہ دے۔ اس نسبت کو باقی رکھنا، اس کو بلند رکھنا، اس سوچ اور اس کردار و عمل سے ہی ہو سکتا ہے۔ جیسے ہم اپنے ماں باپ سے جڑے ہوتے ہیں، اپنی بڑی نسبتوں سے جڑے ہوتے ہیں، ایسے ہم اپنے اہل علم اور مشن سے جڑے ہوتے ہیں۔ جو مشن ہمارے کردار و عمل سے متاثر ہو، اس کو نقصان پہنچے تو یہ افسوس کی بات ہوگی۔ اس لیے ہمیں اس کا احساس رکھنے کی ضرورت ہے۔ رب العالمین ہمیں شب و روز ہر گھڑی